کے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لے، جو اپنی اولاد کو قرآن سکھا دے اور حافظ قرآن بنا دے، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو وہ مقام بلند عطا فرمائیں گے، وہ درجہ عطا فرمائیں گے کہ ان کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا، وہ ایسا چمکتا ہوا تاج ہوگا کہ آفتاب جس کے سامنے بے نور ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سکھانے والے کے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو پھر اس سیکھنے والے کا کیا مقام بلند ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بھی عزم کریں، یہ بھی ارادہ کریں کہ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ پہلے اسے مسلمان بنانا ہے، پہلے اسے قرآن سکھانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دنیا کا بہترین ڈاکٹر بناؤ، اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے بڑا انجینئر بناؤ، اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے بڑا اسکالر بناؤ، اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے بڑا جج بناؤ، سب سے بڑا وکیل بناؤ۔ منع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ ہمارا معصوم بچہ اسلامی زندگی کو سیکھا، اب اسلامی زندگی کو سیکھ کر اگر وکیل بنے گا تو ظالم کا کیس نہیں لڑے گا، ظالم کو ظلم سے روکے گا، مظلوم کی مدد کرے گا۔ اگر ہمارا یہ بیٹا قرآن کا علم سیکھ کر بہترین ڈاکٹر بنا تو اپنے کسٹمر کو گاہک نہیں سمجھے گا بلکہ مجبور کی مدد اور اپنے پیشنٹ کے تعاون کی فکر اس کے زندگی میں ہوگی۔ اس لیے ہمیں آج کی اس مبارک مجلس کے اندر قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا طے کرنا ہے کہ قرآن سے رشتے کو مضبوط کریں گے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے احادیث سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال کا، صحابہ کی باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے، انہیں پتہ ہے اس حدیث کا محمل کیا ہے، اس حدیث کی یہ حدیث اللہ کے رسول نے کس موقع پر ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں گے، حدیث سے رشتہ مضبوط کریں گے، اور قرآن و حدیث کے سمجھنے والے اول صحابہ ہے، صحابہ کی زندگی ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کریں گے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے جو تفاسیر لکھی ہے ان تفسیروں کا مطالعہ کریں گے، علماء کی رہبری میں چلیں گے، اس لیے کہ علماء کی رہبری ضروری ہے۔ انہوں نے ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل نکالے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ہنسی اڑائی، اس لیے کہ ہر زمانے میں آپ کے کسی کام کے کرنے پر کچھ لوگ موافق ہوں گے اور کچھ مخالف ہوں گے۔ مخالفوں سے گھبرا کر کام چھوڑنا نہیں ہے، اور موافقین کی موافقت کی وجہ سے خوش ہو کر اللہ کی رضا کو بھولنا نہیں ہے۔ انہوں نے تقریر کی کہ 10,000 مسائل نکلتے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ امام راضی نے ان ہنسنے والوں کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لکھنا شروع کیا، لکھتے رہے یہاں تک کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکالے، اور 10,000 مسائل نکال کر اپنی ایک جلد کو 10,000 مسائل پر مرتب کر دیا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، خود بھی زندگی میں دین لانا ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ کا دین بتانا ہے، ان کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اللہ سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے دعائیں کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔